بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کچھ کویسچنز پھر دوبارہ. سوال تھا کیا؟ پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا سوال کیا تھا؟ سوال تھا کہ آج کل ہم بہت سارے لوگ بہتان لگاتے ہیں، غلط رپورٹنگ کرتے ہیں، خبر چھاپتے ہیں. ہمارے بہت سارے سیاستدان کے خلاف کہہ رہے ہیں، یا گورنمنٹ سیکٹر میں بہت زیادہ یہ عام ہے، جس کی وجہ سے عام شعبوں میں لوگ پریشان، وہ صحیح کام کرتے ہوئے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں یا کر نہیں پاتے. سوال کیا ہے؟ اس میں ہمیں سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے اس کے ساتھ ڈیل کریں، ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے؟ ویری گڈ ویری گڈ ڈاکٹر صاحب، بالکل میں سمجھ گیا ہوں. میں آپ کا دکھ بھی سمجھ رہا ہوں میں آپ کا دکھ بھی سمجھ رہا ہوں. میں یہ بھی سمجھ رہا ہوں کہ آپ یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں. تو چلیے آج دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ کے اوپر کوئی بہتان لگایا گیا ہے، یا آپ کے متعلق جو مجھے جو سمجھ آئی ہے، جو غلط خبر آپ کے متعلق کہی گئی ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس پہ مجھے کیا کرنا ہے، اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے. تو مجھے بڑی اچھی ایک آپ سوال کر رہے تھے، ذہن کا کمپیوٹر کام کر رہا تھا. میں آپ کو، میرے ایک دوست ہیں، میں ان کی بات بتاتا ہوں. ابھی پچھلے دنوں بہتان کے حوالے سے میڈیا پہ چلا بھی تھا، بہت بڑا ایشو چلا تھا. ایک ہمارے ادارے کے بہت بڑے قابل احترام استاد ہیں، اپنے ادارے کو سربراہ بھی ہیں، پڑھانے سے بھی تعلق ہے، ڈاکٹر ہیں. تو ان پہ ایک بہتان لگا. میں اس میں بڑا قریب سے انہیں وہ دیکھتا رہا کہ ان کے دوستوں نے، ان کے اساتذہ نے، ان کے جو شاگردان تھے، انہوں نے کیا کہا. میں نے بھی کسی جگہ کوئی بات بھی کی. لیکن جو اس میں کمال کی چیز تھی، جس کو میں اپریشیٹ کرنا، اور یہ دیکھیے گا، اس کا ایک سب سے پہلا جو مثبت سوچ ہے اسے دیکھیے گا. انہوں نے کیسے ریئیکٹ کیا. انہیں یہ سارا جب طوفان اٹھا اور بیٹھ گیا تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. میں خود بھی اسی چیز کو آبزرو بھی کر رہا تھا اور دیکھ بھی رہا تھا کہ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ اس چیز پہ آئیے کہ اگر کوئی ایسا بہتان لگا ہے، کوئی غلط بات ہوئی ہے، تو آپ کو نظر آ رہا ہے نا؟ ٹھیک، آپ تھوڑا سا ادھر ہو جائیے. جی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. تو اس میں سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ اس الزام کے بعد یا اس ساری تکلیف میں گزرنے کے بعد آپ کا ریئیکشن کیا تھا. اگر تب تنگ ہو رہے ہیں، اور میں اور آسان کر دیتا ہوں، اگر یہ واقعہ، یہ بہتان، یہ منفی خبر آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ رہی ہے، اللہ کے قریب کر رہی ہے، آپ مناجات میں چلے جاتے ہیں، آپ دعاؤں میں چلے جاتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے زیادہ جڑ جاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے موقع تھا اس کے ساتھ جڑنے کا. تو اگر آپ کا باڈی ریئیکشن یہ آتا ہے تو پھر ڈریے. پھر وہ یاد کیجئے، کسی وقت ہم نے کلپ کیا تھا آج سے کچھ دن پہلے کہ سوچ مثبت رکھیے. سوچ بڑی، تو اپنی سب سے پہلے آپ کے سوالوں کے جواب ایک ایک کر کے آنا شروع ہوں گے. سب سے پہلے تو یہ کہ اپنی سوچ کو مثبت کر لیجیے. آپ کے بہتان لگا ہے، آپ کے متعلق کوئی غلط خبر گئی ہے، خبر غلط ہونی چاہیے. جو کہا گیا ہے وہ بہتان لگا ہونا چاہیے، وہ سچ نہیں ہونا چاہیے. اگر سچ ہے تو پھر تو جھوٹا ہے، پھر تو آپ جھوٹے ٹھہر کے نا، پھر تو آپ کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. لیکن بہتان ہوتا وہ ہے جو اصل نہیں ہے اور اس کے اوپر ایک الزام، جھوٹا الزام لگایا گیا. منفی خبر یہ ہے کہ ایکچولی وہ بندہ کچھ اور کر رہا ہے، آپ اس کا ایک اینگل جو ہے، اس کو میڈیا کی اصطلاح میں کہتے ہیں خبر کو اینگل دے دینا. تو یار کچھ تھوڑا سا میڈیا والوں کا بھی دھیان کر لو. انہوں نے تو سمجھ گیا نا، ڈاکٹر صاحب ہنس رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کو سمجھ آئی یار وہ بھی تو اپنا سودا لے کے آئے، انہوں نے تو سودا بیچنا ہے. اگر وہ اپنی رپورٹ نہیں بنائے گا تو اس کو کہاں، یہ تو اب اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے بھی میں کہا کرتا ہوں، اس کے لیے بھی اس شخص کے لیے بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے تو اس شخص کا بتا دیتا ہوں کہ مثبت سوچ. آپ مسالہ لگا کے خبر کرو، آپ اینگل دے کے کرو، آپ نیگیٹو رپورٹنگ کرو. کیوں کر رہے ہو؟ اپنے آپ کو تھوڑا اونچا لانے کے لیے، اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے، اپنی رینکنگ بڑھانے. تو کیا اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کو تمہیں ترقی دینے کے لیے ان اسباب کی ضرورت ہے؟ تو مثبت ہو جاؤ نا.
میں تو رپورٹر سے کہہ رہا ہوں، میں بہتان لگانے والے سے کہہ رہا ہوں کہ مثبت ہو جاؤ نا. اللہ تعالیٰ کی ذات سے اگر جڑ جاؤ گے تو آپ جس ریٹنگ کے لیے، جس رینکنگ کے لیے، جس بزنس کے لیے کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ ویسے بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو، آپ کے بزنس کو اگر آپ اچھی بات کرو تو اللہ تعالیٰ اوپر لے جائیں. یہ تو اس کے سوچنے کی بات. آپ کے سوچنے کی بات کیا ہے؟ آپ کے سوچنے کی بات مثبت یہ ہے کہ اگر وہ بہتان تھا، اگر وہ جھوٹی خبر تھی، ریلیکس ہو جائے کہ یہ میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیے، نمبر 1. نمبر 2، میں آپ کو اپنی طرف سے کچھ نہیں بتاؤں گا. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ، ان کا فرمان بتا دیتا ہوں کہ اگر ایسا کچھ کیا گیا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، آیت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ اپنا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن جو معاف کر دے اس کے لیے بڑا درجہ کہا گیا. بدلہ لے سکتے ہو، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے اپنا انتقام جو ہے اسے اپنے اللہ تعالیٰ کے عدل کی طرف جوڑ دیا تو پھر وہ تمہارا بہترین انتقام ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو بدلہ دیں گے آپ کو، اللہ تعالیٰ جو اپنے عدل سے بدلہ دیں گے، اس کا میں اور آپ صرف اندازہ ہی کر سکتے ہیں. میں آپ کو حضرت علی کے ایک اور قول کی طرف لے کے چلتا ہوں. وہ قول یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر تیرے دشمن نے جھوٹی تیرے متعلق بات کی، اپنے اندر وہ خوبی بڑھانے کی کوشش کر، اپنے اندر اس خوبی کو بڑھانے کی کوشش کر. تو آپ کے لیے اسٹریٹجی نمبر 2، پہلی کیا تھی؟ مثبت سوچ. دوسری اسٹریٹجی، یہ میرے پچھلا جو ہم نے کچھ دن پہلے کلپ کیا تھا، جس بین ہی وہ چل رہا ہے. کیوں؟ ہر بندے کی سوئی کہیں اڑ جاتی ہے. تو چیمہ صاحب کی سوئی اڑی ہوئی ہے کن 2 چیزوں پہ، مثبت سوچ پہ اور کس پہ؟ اس کے بعد اگلی سوچ کون سی؟ مثبت سوچ. اور دوسری کون سی تھی؟ بڑی سوچ. پہلی مثبت سوچ یہ ہے کہ اس جھوٹی خبر، یہ بہتان تجھے تیرے اللہ کی طرف جوڑ دے. دوسری بات، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قول کو دیکھو. مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر تیرے اوپر جھوٹا الزام لگا، اپنی خوبیوں کو بڑھا دو. کیا ہوگا؟ اب آپ بڑی سوچ کی طرف جا رہے ہو، اب آپ ویژن کی طرف جا رہے ہو. تو کہنے لگے، مفہوم ہے ان کی بات کا، ان کے قول کا، کہ جب تیرے اندر خوبیاں پیدا ہوگی تو تیرا دشمن جلے گا، تیرا دشمن تو اس سے جلے گا. تو بڑی سوچ وہ لے کے آؤ، بڑی سوچ وہ لے کے آؤ. تو مجھے ان ڈاکٹر صاحب کی بات بہت پیاری لگی. وہ کہنے لگے کہ بہتان لگا تو میں نے اپنا انالیسس کیا، اور مجھے اس میں یہ پتہ چلا کہ اس تمام عرصے کے دوران اللہ تعالیٰ سے جوڑ میرا اور زیادہ مضبوط ہو گیا، تعلق اور مضبوط ہو گیا. اس عمر کے اس حصے میں آ کے اگر آپ کے اوپر، جب آپ نے اتنی اچھی اپنے فیلڈ کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے شاگردوں کے لیے، اپنے احباب کے لیے، اپنے کولیگز کے لیے آپ نے نیک نیتی سے کام کیا ہو، آپ کے اوپر ایک جھوٹا الزام لگ جائے تو دل بڑا دکھتا ہے. لیکن دل کی تسلی کے لیے مومن کا قلب کا اطمینان کہاں رکھا گیا ہے؟ حافظ صاحب، اللہ کے ذکر میں. میں بتا دیتا ہوں، یہ قرآن کی آیت کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ بے شک مومنوں کے لیے جو دل کا اطمینان ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر میں رکھا ہوا ہے. تو مجھے ان کی بات جو میں نے کہیں پڑھی تھی، انہوں نے کہا کہ مجھے اس بہتان کے بعد میں جو اللہ تعالیٰ سے جڑا، یہ ایک اور میرا ایکسپیرینس تھا. تو آپ کے لیے بھی یہی ہے، اگر کوئی بہتان لگاتا ہے، سب سے پہلے مثبت سوچ، اللہ کی طرف جڑو. اپنا اگر تو نے بدلہ لینا ہے، اگر تو نے انتقام لینا ہے، تو اسے اپنے اللہ کے عدل کے ساتھ جوڑ دو، کیونکہ بہرحال سب سے بڑا عادل وہ ہے، جہانوں کا مالک ہے، کہیں سے بھی کیسے بھی پورا کر دے گا حساب. دوسری بات، اپنے اندر خوبیاں پیدا کرو. اب میں آپ کو ہٹ کے دنیاوی بات بھی بتا دیتا ہوں. میں جو تعلیم کرتا ہوں دوستوں میں کرتا ہوں. میرے دوست ایک بہت پریشان ہوئے، سرکاری ملازم تھے، سول سرونٹ تھے. تو میں ان سے ملا تو پریشان بہت تھے. میں نے کہا کیا ہوا؟ خبریں میں پڑھ چکا تھا.
تو کہنے لگے یہ الزام لگ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کیا کروں، پریشان ہوں۔ میں کہا جو میں آپ کو کہوں گا میں یہ بھی کرنے لگا، یہ بھی کرنے لگا، یہ بھی کرنے لگا۔ تو میں نے کہا جس اسٹیٹ آف مائنڈ میں آپ ہیں آپ میری بات مانیں گے نہیں۔ کہنے لگے نہیں ڈاکٹر صاحب آپ میرے بڑے بھائی ہیں تو مجھے بتائیے میں کروں گا۔ میں خاموش ہو جائیے۔ آپ کو بھی ہنسی ہے نا کہ یہ کیا علاج بتایا ہے؟ میں خاموش ہو جائیے۔ کہنے ڈاکٹر صاحب کی مطلب؟ میں نے کہا جواب نہ دیجیے۔ کہنے ڈاکٹر صاحب میرے پر الزام لگا رہا ہے۔ میں کہا اللہ میاں دیکھ رہا ہے، اللہ میاں دیکھ رہا ہے۔ جب تک آپ پہ اوپر الزام لگایا جاتا ہے آپ بولتے نہیں ہو، آپ کو گالی دی جائے آپ بولتے نہیں ہو، پتہ ہے آپ کی طرف سے جواب کون دے رہا ہوتا ہے؟ بتائیے، اللہ کے فرشتے۔ ویری گڈ، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ۔ جب تک آپ بولتے نہیں ہیں، پرابلم کہاں ہے؟ میں دل کا بڑا چھوٹا ہوں، میں اپنے دل کوئی بات سنتا ہوں وہ مجھے ایک سناتا میں 10 سناتا ہوں آگے سے۔ اس کو یار تو 10 سنا، میں ایک بھی نہیں بولوں گا، میں تیری 10 سنوں گا۔ اللہ تعالیٰ تیری نیکیاں میری طرف منتقل کرتا رہے گا، میرے گناہ کم ہوتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے رہا ہے۔ ہم اصل میں چھوٹے دلوں کے مالک ہیں۔ بہتان لگے، جھوٹی خبر آئے، سمجھ آگے کیا کرنا ہے؟ کوئی گالی دے رہا ہے، دیکھو قرآن کی آیات کا مفہوم یہ بدلہ آپ لے سکتے ہو، لیکن پھر اس میں آگے صریحاً فرما دیا گیا، تصریح کی گئی کہ بدلہ لینا تو اتنا ہی لینا، اس سے زیادہ کرو گے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا، وہ زیادتی کے زمرے میں جائے گا، وہ زیادتی کے زمرے میں جائے گا۔ لیکن اگلی بات جو ہم نے سنی، ہستیوں سے سنی، کہ اگر آپ کو کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی جھوٹا الزام لگا رہا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو کیا دے رہے ہیں، وہ بھی ابھی حافظ صاحب نے بتا دیا۔ آپ کو گالی دیتا ہے، آپ کو پتہ ہے وہ غلط کہہ رہا ہے، ویسے تو یہ بھی ایک کا ہاتھ روک دینا یہ بھی نیکی میں گنا گیا ہے، لیکن اگر آپ کسی وجہ سے صرف معاشرے میں انتشار سے بچنے کے لیے اگر اس چیز سے رکتے ہو تو پھر آپ کی طرف سے جواب جو ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے اپنے دوست سے، ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا، وہ کہنے لگے کہ میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر کوئی ایسی ایکٹیویٹی کر دی، رنگ اس کو کچھ اور دے کے تو اسے اچھالا گیا، تو میں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ کہتے میں خاموش رہا۔ میں نے کہا تم خاموش کیوں رہے؟ کہتا سر آپ نے وہ جو وہاں نسخہ دیا تھا کہ خاموش رہو، یہ بولیں گے، ایک دن بولیں گے، 2 دن بولیں گے، آپ کی طرف جواب نہیں آئے گا، گرد چھٹ جائے گی۔ آپ بولو گے، کراس کویسچن ہوگی، 2 دن خبر چلنی وہ 10 دن چلے گی۔ تو کہتے سر وہ انہوں نے کھپ بڑی ڈالی، انہوں نے شور بڑا کیا، لیکن میں خاموشی سے بیٹھ کے تماشا دیکھتا رہا کہ وہ جو خبر جو اخبار پہ چلنی تھی، وہ جو ٹی وی پہ 1 دن آنی تھی، اگر میں اس پہ بولتا وہ 3 دن چلتی، یہاں وہ پہ 1 دن میں مر گئی۔ اس کی زندگی اتنی تھی، اور پھر سوشل میڈیا پہ سب کو پتا تھا یہ غلط بات ہے، کہتے سوائے میرے باقی سب نے جواب دیا۔ تو کیا ہوا کہ جس نے غلط الزام لگایا تھا وہ دنیا کے سامنے آ گیا۔ میں نے کہا آپ نے اس میں کوئی اچھی بات، آپ اسی تصحیح ہی کر دیتے۔ کہنے لگے تصحیح کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ پتہ چل رہا تھا کہ یہ غلط بول رہا ہے۔ کہنے لگے دوسرا یہ کہ میں تصحیح، میرے سے زیادہ بہتر ایک اور ذات ہے جو تصحیح کر دیتی ہے، میں اس کے عدل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تو سر ڈاکٹر صاحب یہ 3 واقعات جو میں نے آپ کو بتائے، یہ ایکچولی پریکٹیکلی اسی زندگی کے، اسی دنیا کے واقعات ہیں۔ تو آپ کے پاس اگر ایسے معاملات آ جاتے ہیں تو بہتر ہی ہوگا، مائنڈ یو، وہ غلطی آپ کے اندر ہونی نہیں چاہیے، وہ نقص آپ کے اندر ہونا نہیں چاہیے۔ اگر اس نے بہتان کوئی لگایا ہوا ہے، اگر اس نے کوئی غلط رپورٹ کیا ہوا ہے اور وہ آپ کے اندر چیز نہیں ہے، غلط بتائی گئی ہے، سب سے پہلے مثبت سوچ رکھیے، بڑی سوچ رکھیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قول کے مطابق اپنی سکلز کو، اپنی چیزوں کو، اپنی خواص کو بڑھانے کی کوشش کیجئے، وہ خود جلنا شروع ہو جائے گا۔ اور تیسری چوتھی بات کہ ان خبروں کی عمر جو ہے، آپ سوشل میڈیا کو آج کل دیکھتے ہیں، ان کی لائف عموماً کچھ گھنٹے بریکنگ نیوز یا 1 دن ہوتی ہے،
اگر آپ اپنی چیزوں کو صبر کے ساتھ مثبت سوچ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو اس کی لائف وہ ایک دن رہ جائے گی. اگر آپ اس میں بحث مباحثے میں پڑھتے ہیں، آپ مارکیٹنگ میں پڑھ جاتے ہیں، آپ سوال جواب میں پڑھتے ہیں، تو اس کی لائف بڑھ جائے گی. اور کیا ہوگا؟ آپ کو سٹریس آئے گی، آپ کو پریشانی آئے گی. آپ نے وہ جو آپ کے پاس ایک وجہ تھی، ایک اینکر تھا اللہ تعالیٰ کی طرف جوڑنے کا، اس کے نظام عدل کے ساتھ جوڑنے کا، آپ نے اس موقع کو آپ ضائع کر دیں گے. تو میرا خیال ہے جواب ہمیں مل گیا کہ ہمیں پھر بھی مثبت بھی سوچنا ہے، ہمیں بڑا بھی سوچنا ہے، اور جو کہ غلط کر رہا ہے اس کی وجہ سے اپنے اچھے کام کو نہیں چھوڑنا. بڑی سوچ اپنائیے، ویژن اپنائیے. اس نے جو آپ کے متعلق خبر دی ہے، کوشش کیجئے آپ کی خوبیاں اس خبر سے بڑی ہوں، اس جھوٹ سے بڑی ہوں. اور سب سے بڑی بات، حضرت علی کے قول کے مطابق اپنے انتقام کو اللہ تعالیٰ کے عدل کے ساتھ جوڑ دیجئے. اس سے بہتر بدلہ لینے والا کوئی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا؟ وما علینا الا البلاغ المبین. میرا خیال ہے اس کے بعد ہمیں اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.